رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم اسلام نے انسانی زندگی کے تحفظ کا کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ انسان کو بطور انسان اس کی تکریم، اس کی عزت اور انسانی زندگی کے تحفظ کا کیا حکم اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. میرے ناقص فہم اور خیال کے مطابق دنیا کے اندر جتنی بھی کانسٹیٹیوشنز ہے ان تمام کے اندر جو بھی انسانی زندگی کے تحفظ کے بارے میں آرٹیکلز موجود ہے، ان سب میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی آرٹیکل ہے تو یہ آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے خالی، جب میں اس آیت کی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قرآن کے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے تحفظ پر کتنی بڑی بات کی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، یعنی خون ریزی، ڈاکہ زنی وغیرہ کے سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا، یعنی کسی شخص کو کسی نے ناحق طور پر قتل کر دیا، قصاصاً نہیں. قصاص لینا یہ الگ چیز ہے. قصاص لینا دنیا کے قانون کے اندر بھی ہے، دنیاوی قانون کے اندر بھی ہے، اور اسلام کے اندر بھی قصاص لینا ہے. یہ قصاص کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا. اب یہاں پر قرآن نے بتایا کہ بغیر کسی قصاص کے، یا اس نے کوئی زمین کے اندر کوئی فساد نہیں پھیلایا تھا، کوئی ڈاکہ زنی نہیں کی تھی، کوئی خون ریزی نہیں کی تھی، یعنی کسی معصوم شخص کو ناحق طور پر قتل کر دیا گیا. فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ یہ عمل اس شخص کو ناحق قتل کرنے کا یہ عمل گویا ایسا ہے کہ اس شخص نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. قرآن نے کیا تصور پیش کیا ہے کہ ایک انوسنٹ آدمی کا قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کے قتل ہے. ایک انسان کو ناحق طریقے سے قتل کرنا یہ پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. تو اب آ جائیے یہاں قصاص کے بارے میں. قصاص کیا ہے؟ قصاص یعنی کسی شخص کو مرڈر کر دیا گیا، اب اس جو مرڈر کرنے والے ہیں اس کو حکومتی طور پر جو سزا دی جائے گی، یعنی حکومت اس کو قتل کرے گا، یہ ہے قصاص. یعنی قانون کے ذریعے سے اور عدالت کے ذریعے سے مجرم کو سزا دینا، یہ قصاص ہے. یہ جو سزائے موت دی جاتی ہے یہ تمام دنیا کے عدالتوں میں ہے. تو آپ یورپین کنونشن فار دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس 1950 کے آرٹیکل 2 کو پڑھ لیجئے. وہاں یہ موجود ہے کہ تمام انسانی زندگی کا جو ہے نا تحفظ کیا جائے گا قانون کے ذریعے سے، لیکن سوائے اس کے جس کو کسی جرم کی وجہ سے عدالت قتل کی اور سزائے موت کی فیصلہ سنا دے، اب اس کو جو ہے نا قانون تحفظ نہیں دے گا کیونکہ وہ قاتل ہے کسی کا. اب قاتل کا تحفظ دینا یہ بھی گناہ ہے. لہذا سوسائٹی کے لیے جو آدمی مضر ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا، وہ تحفظ انسانیت کے اندر داخل نہیں ہے. لہذا اسلام نے بھی یہی قانون دنیا کو پیش کیا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا، اور وہ بھی عدالت کے ذریعے سے. ایسا نہیں کہ لوگ جا کر اس کو مار دیں، اس کو جو ہے نا مرڈر کر دیں یا موب لنچنگ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دے. ایسا نہیں، ہتھیار ہاتھ میں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کسی قاتل کو جو ہے نا قانون کے اور عدالت کے ذریعے ہی جو ہے نا اس کو سزا دی جائے گی. اور اسلامی قانون کے مطابق انسانی زندگی کو 3-4 حالات میں
قصاص کے طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 قتل عمد، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 مصلح رہزنی، اور نمبر 4 ارتداد۔ ان 4 صورتوں میں عدالت کے ذریعے سے قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو 4 جرم اوپر بیان کیے گئے، اب میں مختصراً ان کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے قتل عمد، یعنی اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا اور اس کے رشتہ دار اب جو ہے نا اس قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اسلامی قانون اور عدالت کے ذریعے سے اس قاتل کو سزائے موت دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر چاہے تو رشتہ دار اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا حکم اسلام کے اندر موجود ہے۔ یعنی قتل کرنا ہی جو ہے نا آخری حکم نہیں ہے، اگر رشتہ دار چاہے تو اس قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 بدکاری، اور یہ جو بدکاری ہے یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی معاشرے میں، ہیومن سوسائٹی کے اندر سب سے خراب اور سب سے گندی جو کام ہے وہ ہے بدکاری، ایڈلٹری۔ تو اس خباثت سے بچانے کے لیے انسانی معاشرے کو اور ہماری سوسائٹی کو اس خبیث چیز سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کو کرنے والے مرتکبین کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا اور بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم بدکاری مت کرو، تم ایڈلٹری اور زنا نہ کرو، فرمایا تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ یہ بہت زیادہ بے شرمی کی چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، لہذا تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں اگر کسی نے یہ ایڈلٹری کر لی، یہ زنا کر لیا، تو اس کو جو ہے نا سزائے موت ہے قانون کے تحت۔ اگر وہ شادی شدہ ہے زنا کرنے والا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ ایک مستقل پروسیس ہے جو اسلامی قانون کے اندر، اسلامی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ اور اب کچھ جو ہے نا انسانی حقوق کے دعوے دار یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ اسلام نے بہت سخت سزا دی ہے ریپسٹ کے لیے، جو سزائے موت کا جو قانون اسلام نے بنایا ہے یہ بہت سخت قانون ہے، انسان کا جان نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، تو آپ جو ہے نا اس درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ٹی وی پر بیٹھ کر، ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر آپ اس درد کا احساس نہیں کر سکتے۔ آپ اس ماں سے پوچھئے، اب اس باپ سے پوچھئے جس کے بہو بیٹیوں کو راستے پر، سڑک پر جو ہے نا ریپسٹ ریپ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اس درد کو آپ ٹاک شو پر بیٹھ کر نہیں جو ہے نا محسوس کر سکتے ہیں۔ آج جو گلف کنٹریز کے اندر ریپ کا جو ریشو ہے، پرسنٹیج ہے، آپ دیکھ لیجئے بہت کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہاں پر یہ قتل کا سزا ہے، ریپسٹ کو جو ہے نا ادھر سزائے موت دی جاتی ہے۔ لیکن آپ یورپین جو کنٹریز ہے، ویسٹرن کنٹریز ہے، وہاں پر دیکھیے روزانہ ریپ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا زیادہ وہ نہیں ہے، سزا سخت نہیں ہے۔ تو اسلام نے بدکاری اور ایڈلٹری پر یہ جو سزائے موت کی سزا سنائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہ گندی اور بھیانک جرم ختم ہو جائے۔ اور نمبر 3 ہے مصلح رہزنی، کہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اسی طرح لوٹ پاٹ کرتے ہیں، انسانی جان و مال کی نقصان کرتے ہیں، تو عوامی زندگی میں تشدد کے ذریعے جائیداد کو برباد کرنا اور اسی طرح امن اور سلامتی کو تہہ بالا کر دینا، یہ جو تشدد کی جو شکل ہے، یہاں پر اسلام نے ان مشددین پر قتل کا حکم لگایا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو انسانی جان و مال کی بے حرمتی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرتے ہیں، ایسے ظالموں کو جو ہے نا قتل کیا جائے گا، کیونکہ انسان ایک پیسفل معاشرہ اور ایک پیسفل سوسائٹی کے قیام کا کانسیپٹ رکھتا ہے۔ اور نمبر 4 جس پر اسلام نے سزائے موت کا حکم لگایا ہے وہ ہے فتنہ ارتداد، یعنی اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان غیر مسلم ہو جائے، یعنی اسلام کو چھوڑ دے، تو عدالت کی طرف سے اس کو ایک مرتبہ متنبہ کیا جائے گا کہ آپ جو ہے نا اسلام کو پھر سے قبول کر لو۔ تو اگر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اس وارنٹ کے بعد بھی، تو اس کو جو ہے نا موت کی سزا دی جائے گی۔
اسلام چھوڑنے کی وجہ سے، اور وہ بھی اسلامی ممالک کے اندر۔ ہاں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلامی ممالک میں کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا، نہیں، اگر کوئی پہلے سے غیر مسلم ہے، کوئی پہلے سے نان مسلم ہے، تو وہ مسلمانوں کے معاشرے میں بالکل رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس پر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے کہ آپ مسلمان بن جاؤ، آپ ایمان قبول کر لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جرم ہے اور قتل کا جو سزا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے مسلمان تھے، پھر جو ہے نا وہ ارتداد کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔